بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، یکم رمضان المبارک سے لے کر اس وقت تک مختلف اوقات میں آپ حضرات نے تقوی کے متعلق سماعت فرمایا۔ بار بار تقوی کا ذکر آپ حضرات سن رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر ورق کو اللہ رب العزت نے لفظ تقوی سے مزین کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بار بار لفظ تقوی کا ذکر آ رہا ہے کہ تمہارا دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم اپنے دل کے اندر میرے خوف کو پیدا کر لو۔ اور اس نشست سے پہلی نشست میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ جس ہدایت کے تم طلبگار ہو نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے مانگتے ہو کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ پھر کبھی دعائیں مانگتے ہو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیرنا نہ۔ تو یہ ہدایت کسے ملے گی؟ ہدایت اسے ملے گی جو مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ ھدی للمتقین۔ اب کبھی ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں، تو ان صفات کو دیکھ لیجئے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کیوں کہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر یہ صفات نہیں پائی جا رہی تو پھر سوچنے کا مقام ہے۔ کون سی صفات؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ ہیں جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی چیزوں پر ایمان۔ آمنت باللہ، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پر اللہ پر ایمان۔ وملائکہ، فرشتوں کو دیکھا نہیں پر فرشتوں پر ایمان۔ وکتبی، ہم نے کتابوں کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں پر اللہ کی بھیجی ہوئی ساری مقدس کتابوں پر ایمان۔ ورسلی، ہم نے رسولوں کو دیکھا نہیں پر رسولوں پر ایمان۔ والیوم الآخر، قیامت کو دیکھا نہیں پر قیامت پر ایمان۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم نے تقدیر کو دیکھا نہیں پر ہر اچھی اور بری تقدیر پر ہمارا ایمان کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کے کیا حالات ہیں ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے، پر ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر عالم پلسرات ہے، پھر عالم جنت یا جہنم ہے۔ ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان بول رہا ہے اندر سے کہ ہاں ہاں اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قیامت کا دن ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اگر اندر سے آواز آ رہی ہے تو پھر سمجھ لو کہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو، ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان بالغیب کے اندر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے جنت کی قیمت دنیا کے اندر کم رکھی ہے۔ جب ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، جب رب کو، فرشتوں کو، رسولوں کو، قیامت کے دن کو، مرنے کے بعد ہی اٹھنے کو دیکھ لیں گے، ایک لمحے کے لیے ہم واپس دنیا میں آنا چاہیں گے کہ اللہ اب چیزیں ہم نے دیکھ لی، مشاہدہ کر لیا، اب واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ پر رب کہے گا دنیا کے اندر میں نے تمہیں بڑے مواقع دیے، جس مقام پر تم آ چکے ہو یہاں سے واپسی ناممکن ہے۔
آج قیمت کم ہے. آج اللہ نے کہا صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو، نفسانی خواہشات کو روکے رکھو. جس طرح میں اور میرا حبیب کہہ رہے ہیں ویسے دن گزار لو، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. پھر دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. متقی لوگ جو ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. نماز قائم کرتے ہیں. آج اکثریت نماز پڑھتی ہے، قائم کوئی کوئی کرتا ہے. قائم کرنے سے اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ قائم کرنے والے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا وما فیہا سے کٹ جاتے ہیں. وہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہتھیلی سامنے ہے، پشت پیچھے ہے. نماز کو قائم کرنے والے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں دنیا کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، تیری بارگاہ میں اکیلا آیا ہوں. ہمیں نماز پڑھتے وقت بھی اگر دنیا کا خیال نہیں جا رہا تو پھر ہماری نمازیں قائم والی نمازیں نہیں ہیں، وہ پڑھنے والی نمازیں ہیں. نماز کے اندر کھڑے ہیں دنیا کا خیال ہے، نماز کے اندر کھڑے ہیں دکان کا خیال ہے، نماز کے اندر کھڑے ہیں بیوی بچوں کا خیال ہے، نماز کے اندر کھڑے ہیں باہر کا خیال ہے. اب تو معاملہ یہاں تک آ پہنچا، نماز کے اندر کھڑے ہیں پیچھے جوتی کا خیال ہے کہ اٹھا کے نہ لے جائے. نماز کے اندر کھڑے ہیں موبائل رنگ ٹون بجی، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، دنیا سے تعلق جڑ گیا، ساری توجہ اس طرف. ہم ہدایت یافتہ کب بنیں گے؟ کہ جب ہماری نمازیں جو ہیں وہ ایسی ہوں گی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے بنیں گے. نماز کو قائم کرنے والے اللہ سے منوا لیا کرتے تھے. آج ہم اللہ کو کیوں نہیں منا رہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے نماز لمبی ہو جائے، پیچھے ہماری طبیعتوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے کہ آج اتنی لمبی نمازیں. ہم مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں مسجدیں؟ کہ وہ مولوی صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، وہ مولوی صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. ہم نماز پڑھ کے اللہ کی قسم اللہ پر احسان نہیں کر رہے. نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر کریں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق دے دی ہے. اللہ نے سجدے کی توفیق دے دی ہے. تو ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ وہ ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہیں. یہ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر ساری توجہ باہر کی طرف اور ہم باہر. اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں ٹھہرنا ایسا ہی ہے جیسے جنت کے ٹکڑے پہ بیٹھے ہو. مسجد اور مومن مچھلی اور پانی کی طرح ہیں، مچھلی اور پانی کی طرح ہیں. مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مومن کا دل مسجد سے باہر نہیں لگتا. بالکل اسی طرح جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مومن مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مچھلی کو پانی سے باہر نکالے وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، اسی طرح مومن مسجد سے باہر ہو تڑپتا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تڑپتے ہیں، باہر ہیں وقت کی پرواہ نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی. میں اور آپ سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یہ کبھی نہ سمجھیے گا ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں خود بڑے ایسے ویسے ہیں. ہاں ہم آپ سے زیادہ گناہگار ہیں، ہم آپ سے زیادہ گناہگار ہوں گے، پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اثر کر جائے. بات کو بار بار دہرایا جائے نا تو وہ دل پر اثر کرتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت پر ہو تو پھر دیکھو اپنی طرف کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے مخلوق پر خرچ کر رہے ہو.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہدایت یافتہ لوگ متقی ہیں، اور متقی وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے، کہتے ہیں یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سن لو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ ہلاکت کس سے تشبیہ دی گئی؟ کہا ہلاک ہیں تانا دینے والے، عیب جوئی کرنے والے، اور وہ بھی ہلاک ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہے۔ ویل کہا گیا، ویل جہنم کے ایک گھاٹی کا بھی نام ہے کہ وہ اس گھاٹی کے اندر جائے گا۔ اے اللہ کون جائے گا؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اسی مال کے چکر میں تو آج لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، اسی مال کو کمانے کے چکر میں آج اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اسی مال کو کمانے کے چکر کے اندر تو آج 11-12 بجے دن کو ہوٹل کھل جاتے ہیں، اسی مال کو کمانے کے چکر میں ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان قریب اس کو اس مال کے ساتھ خطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تم کیا جانو خطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو خطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ہم اپنا موازنہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم اپنا آڈٹ خود کریں۔ سال بعد آڈٹ ہوتا ہے نا کمپنیوں کا، رمضان ہمارے آڈٹ کا مہینہ ہے، ہم اپنا آڈٹ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، ان صفات کو اپنا لیں۔ رب نے ہدایت کے دروازے ابھی کھولے ہوئے ہیں، ہدایت کے دروازے ابھی کھلے ہیں، بند نہیں ہوئے۔ جب تک سانس کا ڈورا ٹوٹے گا نہیں، یہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور ہدایت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ ابھی وقت ہے، پلٹ آئیں۔ رب یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ پہلے کہاں تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔